ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے غلاموں میں اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بے پناہ عشق کرنے والوں میں اور ہمارے ملک ہندوستان کو آزاد کرانے والے مجاہدوں میں ایک بہت بڑا نام حضرت مولانا سید کفایت علی کافی مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے. آج ماہ رمضان شریف کی 22 تاریخ ہے. سید صاحب کی شہادت کی تاریخ ہے اور سید صاحب نے دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ وطن کی حفاظت وہی کرتا ہے جس کے دل میں عشق رسول ہوتا ہے. اس لیے کہ عشق رسول ہی سب سے بڑی دولت ہے. جس کے پاس یہ دولت ہوتی ہے وہی اپنے ملک کی بھی حفاظت کرتا ہے. اور یہ ملک بھی کس کا ہے؟ سلطان سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. جس کے دل میں حضور کا عشق ہوگا تو وہ حضور کے نائب سرکار غریب نواز کے ملک کی حفاظت بھی ضرور کرے گا. سید کفایت علی کافی مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم و فضل کے اندر اور طب یعنی ڈاکٹری اور شاعری کے اندر یگانۂ روزگار تھے. آپ نے مفتی ظہور اللہ فرنگی محلی سے علم دین حاصل کیا. حکیم شیر علی صدیقی الہ آبادی سے ڈاکٹری کا علم حاصل کیا، علم طب یعنی حکیم بنے. اور شیخ مہدی علی خان ذکی مراد آبادی سے شاعری سیکھ کر کے شاعری کے اندر آپ نے کمال حاصل کیا. یہ جو ذکی مراد آبادی تھے، شیخ مہدی علی خان ذکی مراد آبادی، یہ ذکی ان کا تخلص ہے. ان کے 4 شاگرد بہت مشہور ہوئے. ایک تو مولانا معین الدین نزہت، یہ سید نعیم الدین مراد آبادی جو کنز الایمان کے اوپر جن کا حاشیہ ہے، ان کے والد مولانا معین الدین نزہت یہ بھی ذکی مراد آبادی کے شاگرد تھے، بڑے مشہور ہوئے. اور ایک مولانا مولوی محمد حسین تمنا، یہ بھی ان کے شاگرد تھے. ایک تھے مولوی شبیر علی تنہا، یہ بھی ان کے شاگرد تھے. اور چوتھا نام ہے سید کفایت علی کافی مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. تو ذکی مراد آبادی کے 4 شاگرد بڑے مشہور ہوئے، ان میں ایک نام سید کفایت علی کافی مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے. حضرت سید کفایت علی کافی مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے علاوہ جس ذات سے فیض حاصل کرتے ہیں اس ذات کا نام ہے حضرت شاہ ذکی القدر ابو سعید مجددی رامپوری، جو خلیفہ ہیں حضرت شاہ غلام علی نقشبندی مجددی کے اور شاگرد ہیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے. حضرت سید کفایت علی کافی نے ان سے علم حدیث کا درس لیا اور خدمت علم حدیث کے اندر مصروف ہو گئے.
سید کفایت علی کافی مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر اپنے استاد شاہ ابو سعید مجددی کا بڑا گہرا اثر تھا، اور اتباع سنت کے اندر اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ اپنے استاذ کے پرتو تھے، یعنی سایہ۔ یقیناً عشق رسول بندہ یا تو استاد سے سیکھتا ہے یا پیر سے سیکھتا ہے، اور مولانا کفایت علی کافی کے پیر صاحب اور استاذ بھی لگتے ہیں حضرت شاہ ابو سعید مجددی نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ مولانا کفایت علی کافی مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کے اندر بہت بڑا پیغام جو ہے وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ 1841 کے اندر 1858 میں سید کفایت علی کافی صاحب کو شہید کیا گیا ہے، اور اس سے چند سال پہلے یعنی 1841 میں 1858 میں آپ کی شہادت ہوئی ہے۔ 1841 میں اس سے 10-15 سال پہلے آپ حج کے لیے تشریف لے کر کے گئے۔ جب حج سے فارغ ہوئے اور بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچے تو آپ نے ایک کلام لکھا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ کی حاضری کے آداب کے اوپر، پورا اشعار لکھے اس میں، اور اس کا نام رکھا تجمل دربار رحمت۔ تجمل دربار رحمت پوری ایک مثنوی ہے وہ، اور اس کے اشعار میں آپ کے سامنے آپ اشعار سنیں، میں تشریح نہیں کروں گا اس کی، لیکن دھیان سے اشعار سنیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار کی وہ منظر کشی بیان کر رہے ہیں، وہاں کیا کیا منظر ہے، وہاں کیا کیا سہانے وقت ہیں، کیا کیا وہاں دکھتا ہے، وہ آپ نے بیان کیا۔ فرماتے ہیں ہے سزاوار تمامی حمد وہ رب مجیب، صاحب لولاک ہے جس رب اکبر کا حبیب۔ نور سے اپنے وہ نور اولی پیدا کیا، اور اس محبوب کو لولاک کا رتبہ دیا، اور اس اپنے نبی پر کی جو نازل ایک کتاب، رحمت للعالمی کا اس کو فرمایا خطاب۔ رحمت عالم کا وہ دربار عالی شان ہے، جلوہ دیدار پر جس کے تصدق جان ہے۔ ہو نہیں سکتے بیاں اوصاف اس درگاہ کے، کیا ادب آداب ہیں درگاہ شہنشاہ کے۔ وہ تجمل شوکت و ہیبت کا عالم ہے کہ یہاں، ایک ذرے سے بھی کم ہے قدر شاہان جہاں۔ جب حضور کے دربار میں کوئی جائے نا، اور پھر وہاں جو شوکت ہے، وہاں جو تجمل ہے، وہ تو ساری دنیا کے بادشاہوں کو جمع کر لیا جائے تو ان کی عزت ایک ذرے سے کم ہے جو مدینے میں مصطفیٰ کی عزت ہوتی ہے۔ فرمایا وہ تجمل شوکت و ہیبت کا عالم ہے کہ یہاں، ایک ذرے سے بھی کم ہے قدر شاہان جہاں۔ اور فرماتے ہیں ہر در و دیوار پر ایک عالم تنویر ہے، سر نگوں جس کے رقم سے خامہ تحریر ہے۔ آستان انور و اقدس پہ خلقت کا ہجوم، ہر طرف صلاۃ خانوں اور زواروں کی دھوم۔ پڑھ رہا ہے دست بستہ با ادب کوئی سلام، ہے کوئی سرگرم تسلیمات با حب تمام۔ کوئی اس دربار میں ہے سر نگوں بیٹھا ہوا، سر جھکا کے کوئی بیٹھا ہوا، کوئی اس دربار میں ہے سر نگوں بیٹھا ہوا، ہے کسی کا بہر مطلب اٹھ رہا دستے دعا۔ فرماتے جا بجا قرآن خاں گرم تلاوت میں ہے یہاں، عابد و زہاد مشغول عبادت ہیں یہاں۔ صوفیان طریقت عارفان با کمال، صوفیان با طریقت عارفان با کمال، ہیں بقدر رتبہ سرگرم بکا و وجد و حال۔ پھر فرماتے ہیں دست بستہ ہو کے پڑھتے ہیں وہ سب صلاۃ و سلام، کرتے ہیں پھر عرض مطلب زائران نیک نام۔ ہے کسی کے ہاتھ میں جالی کا شبکہ آ گیا۔ شبکہ کہتے ہیں وہ جالی جس میں سوراخ ہو، آپ نے دیکھا نا روزے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جالی۔ اب آج تو کافی دوری پہ ہو گیا، ورنہ پہلے جب جاتے تھے تو وہاں پہ کسی کے ہاتھ میں جالی، اب ظاہر سی بات جب جالی کو پکڑتا تھا تو جالیوں میں اس کی انگلیاں داخل ہو جایا کرتی تھی۔
تو علامہ سید کافی فرماتے ہیں ہے کسی کے ہاتھ میں جالی کا شبکہ آ گیا، مل رہا ہے اس سے آنکھیں اور کرتا ہے دعا۔ آستانے پر کوئی رکھتا ہے چشمے اشک بار، لے کے خاک آستاں ملتا ہے منہ پہ بار بار، اور اسی حجرے کے اندر بالیقین، اسی کمرے کے اندر، حجرہ کمرے کو، اور اسی حجرے کے اندر بالیقین ہے جہاں وہ خوابگاہ رحمت للعالمین اور محراب تہجد کی طرف صلی اللہ، جہاں حضور تہجد پڑھتے تھے، فرماتے وہاں بھی لوگ صلاۃ و سلام پڑھ رہے، اور محراب تہجد کی طرف صلی اللہ ہے مزار بنت ختم المرسلین خیر النساء، جہاں سیدہ پاک کا مزار ہے۔ فرماتے اور محراب تہجد کی طرف صلی اللہ ہے مزار بنت ختم المرسلین خیر النساء، اور اکلائے سلاطین و امیران جہاں رہتے ہیں حاضر بدربار شفیع عاصیاں۔ ہر وکیل اپنے موکل کی طرف سے صبح و شام، کوئی اپنے باپ کی طرف سے سلام پیش کر رہا ہے، کوئی اپنے دوستوں کی طرف سے، ہر کوئی سلام لے کر کے آیا ہوا ہے۔ ہر وکیل اپنے موکل کی طرف سے صبح و شام عرض کرتا ہے در دولت پہ تسلیم و سلام۔ ایک جا با لحن خوش، یعنی ایک جگہ ہم نے دیکھا کہ لوگ محفل لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، بہت ہی خوبصورت انداز میں پڑھ رہے ہیں، تو اس محفل کی کفایت علی کافی نے کیا منظر بیان کی، فرماتے ایک جا با لحن خوش بیٹھے ہوئے میلاد خاں، مولد خیر الورا کا حال کرتے ہیں بیاں، اور یہ میلاد خانوں نے رکھا ہے التزام، پڑھتے ہیں آیات قرآن پیش صلاۃ و سلام، یعنی جب میلاد ہوتی ہے نا وہاں، تو میلاد خاں پہلے قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، پھر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، اور یہ میلاد خانوں نے رکھا ہے التزام، پڑھتے ہیں آیات قرآن پیش صلاۃ و سلام، بعد ازاں اس کے بعد حال ولادت سید ابرار کا، پھر سراپائے مبارک احمد مختار کا، اور آ جاتا ہے جب ذکر ولادت آپ کا، واسطے تعظیم کے ہر شخص ہوتا ہے کھڑا، دیر تک رہتے ہیں قائم اور پڑھتے ہیں سلام، بیٹھ کر پھر حال مولد وہ کرتے ہیں تمام۔ حقیقت میں آج یہی مدینہ شریف میں حال ہوتا ہے، عاشقوں کو ہم نے دیکھا کہ بیٹھے بیٹھے ذکر کرتے کرتے اچانک کھڑے ہو جائیں گے، وہ اچانک کھڑے ہو جاتے ہیں، کیا ذکر کیا لطف ہے وہاں، اس لیے کہ نام مصطفیٰ میں جب یہاں اتنی لذت ہے تو اس دربار میں بیٹھ کے نام مصطفیٰ کی لذت کا حال کیا ہوگا۔ فرماتے ہیں اور آ جاتا ہے جب ذکر ولادت آپ کا، واسطے تعظیم کے ہر شخص ہوتا ہے کھڑا، دیر تک رہتے ہیں قائم اور پڑھتے ہیں سلام، بیٹھ کر پھر حال مولد کو وہ کرتے ہیں تمام، ہاتھ اٹھا روزے کی جانب حرمت حاضر نبی، کہتے ہیں وقت دعا سن کر تڑپ جاتا ہے جی، عود اور صندل سے جو محفل میں اٹھتا ہے بخور، اس کی خوشبو ہے نصیب مجمع نزدیک و دور، یعنی مدینے میں جو خوشبو اٹھتی ہے وہ صرف مدینے والوں کو نصیب نہیں ہوتی ہے، دور والوں کو بھی نصیب ہوتی ہے۔ فرمایا عود اور صندل سے جو محفل میں اٹھتا ہے بخور، اس کی خوشبو ہے نصیب مجمع نزدیک و دور، بیشتر ہر روز ہے یہ شغل میلاد شریف، ہے غرض ہر طرح سے اس بزم میں یاد شریف۔ اور فرمایا جب اذان کا وقت ہوتا ہے تو کیا حال ہوتا ہے، ہمارے یہاں اذان ہوتی ہے تو مؤذن وہیں سلام پڑھے گا، پھر اذان دیتا ہے، اس کے بعد میں پھر اذان کے بعد کی دعا پڑھتا ہے۔ حال یہاں کیا ہے، فرماتے ہیں ہے یہ آداب مؤذن یہاں کی ہنگام نماز، یہاں مؤذن کا ادب یہ ہے کہ نماز کے وقت، ہنگام کہتے ہیں وقت کو، فرماتے ہے یہ آداب مؤذن یہاں یعنی یہاں کی ہنگام نماز، آستانہ روضہ حضرت پہ باعث و نیاز، یعنی اذان تو وہاں مدینہ میں منارے پہ ہوتی ہے، لیکن وہ اذان سے پہلے جو سلام پڑھتا ہے وہ منارے پہ نہیں پڑھتا ہے، وہ مؤذن وہاں جانے سے پہلے آتا ہے حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے سلام پڑھتا ہے۔ تو فرماتے ہیں ہے یہ آداب مؤذن یہاں کی ہنگام نماز، آستانے روضہ حضرت پہ باعث و نیاز، اذن کرتا ہے طلب اجازت مانگتا ہے، پڑھ کے درود و صلاۃ و سلام، پھر وہ جاتا ہے اذان دینے منارے پر مدام۔ پہلے یہاں اجازت مانگتا ہے سلام پڑھ کر کے، حضور جا رہا ہوں، ابھی آپ کا نام آئے گا، اللہ کی طرف بلانا ہے، فرماتے ہیں سلام یہاں پڑھتا ہے، پھر وہ جاتا ہے اذان دینے منارے پر مدام، وہ منارہ جس پہ کہتے تھے اذان حضرت بلال، اب تلک ہے اس منارے پر نہیں جاتا کوئی، اور پڑھتے تھے تہجد آن کر حضرت جہاں، اب تلک باقی ہے محراب تہجد کا نشان،
اور ہے یعنی اذان کا منظر بیان کیا. اب مسجد نبوی کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں علامہ کافی بیان فرماتے ہیں. اور ہے اس کے مقابل وہ بھی صفہ برقرار رہتے تھے اصحاب صفہ جس جگہ لیل و نہار. شرق کی جانب کو ہے روزے سے باب جبرائیل آتے تھے ادھر ہی سے جناب جبرائیل. دوسرا اس کے برابر اور ہے باب النساء یعنی عورتوں کا دروازہ, وہ بھی ایک مشہور ہے باب حریم مصطفیٰ. اور وہاں سے شرق کی جانب کو ہے باب السلام. آج تو ہم باب السلام سے داخل ہوتے ہیں, باب جبریل سے نکلتے ہیں, ورنہ بہتر تو یہ ہے کہ باب جبریل سے داخل ہو اور باب السلام سے نکلے ہو, اس لیے کہ جبریل وہاں سے داخل ہوتے تھے اور سلام کے دروازے سے سلامتی لے کر کے بارگاہ رسول سے نکل جاؤ, لیکن نجدیوں نے اس کو بند کر دیا ہے. اب باب السلام سے جاتے ہیں اور باب جبریل. اب باب جبریل جو ہے وہ ادھر ہے, باب جبریل سے اب نہیں نکل. باب جبریل کا حال کیا معلوم ہے؟ باب جبریل سے داخل ہو تو جب باب جبریل سے کوئی داخل ہو نا تو وہ حضور کے قدموں کی طرف سے داخل ہوتا ہے, حضور کے قدموں کی طرف. لیکن ان نجدیوں نے اور وہ باب جبریل کا اہتمام جو کیا تھا نا وہ ترکی حکومت نے کیا تھا, لیکن ان اس کے اندر ادب بہت زیادہ تھا, ادب بہت زیادہ, لیکن ان خبیث نجدیوں نے اس کو بند کر دیا ہے. تو فرماتے ہیں دوسرا اس کے برابر اور ہے باب النساء, وہ بھی ایک مشہور ہے باب حریم مصطفیٰ. اور وہاں سے شرق کی جانب کو ہے باب السلام, باب رحمہ نے بھی پایا ہے اسی جانب نظام. ایک غرفہ اور بھی, غرفہ کمرہ, ایک غرفہ اور بھی مشرق کی جانب ہے, وہیں اس طرف سے بھی کبھی آتے تھے جبرائیل امی. ہے مزین اب تلک وہ غرفہ والا مقام, آتا تھا ادھر سے بھی ختم رسالت پر پیام, یعنی ادھر بھی اللہ کی جانب سے اللہ کے رسول پر پیغام آتا تھا. نور افشاں ہیں سبھی ابواب شاہ مرسلاں, سارے دروازے نور پھیلا رہے ہیں, جتنے دروازے ہیں, باب جبریل ہو, باب سلام ہو, باب نساء ہو, جو بھی. فرماتے نور افشاں ہیں سبھی ابواب شاہ مرسلاں, ہے وہ درگاہ مقدس مرجع قدوسیاں. اور وہ جو کچھ حرم میں ہیں درخت تازہ تر, پہلے وہاں کھجور کے درخت بھی لگے ہوئے تھے, تو فرماتے ہیں اور وہ جو کچھ حرم میں ہیں درخت تازہ تر, نخل فردوسی سے ایک ایک برگ دیتا ہے خبر. نو بہار نور ہے ہر نخل بن سے آشکار, جلوہ دیدار پر اس کے تصدق نو بہار. اور پھر جب معراج کی رات مدینے میں کسی کو مل جائے شب معراج, تو علامہ سید فرماتے ہیں کفایت علی کافی, اور وہ معراج کی شب مطلع نور و ضیاء جس کے تھے نظارگی حور و ملک اہل سما, یعنی اس رات کا منظر دیکھنے والوں میں تو فرشتے بھی آسمان سے نازل ہو جاتے تھے, اس رات کا منظر ایسا ہوتا. فرماتے ہیں آئے تھے لینے کو حضرت مصطفیٰ کے جبرائیل, اور لائے آپ کو جس رات میں روح الامی. آتی ہے ہر سال میں جب وہ شب فرخندہ پہ, یہاں کے رہنے والوں کا اس طرح کا معمول ہے. آتے ہیں چاروں طرف سے وہ مدینے کی طرف, تا شب معراج کے احضار کا پائیں شرف. کیا خوشی کرتے ہیں سب اہل عرب اس رات کی, ہے بجا اس کو کہوں گر عید معراج نبی. یعنی اس رات اتنی خوشی کرتے ہیں, کفایت علی کافی کہتے ہیں اگر میں اس رات کو معراج نبی کی عید کہوں تو غلط نہیں ہوگا. مدینے والی ایسی خوشی کرتے ہیں وہاں پہ آ کر کے. فرماتے ہیں جمع ہوتے ہیں بپیش روزہ خیر الانام, اس حریم محترم میں ہوتی ہے ایک دھوم دھام. کرتے ہیں اس دن لباس فاخرہ ملبوس تن, ہوتی ہے وہ انجمن رشک بہارے ہر چمن. ہوتے ہیں حاضر وہاں حضرت نبی کے مدح خاں, حال معراج رسول اللہ پڑھتے ہیں وہاں. اور وہ جو ہیں منارے اس حریم پاک کے, اس حریم اطہر و اقدس شہ لولاک کے, ہوتی ہے ان میناروں پر شب معراج میں کیا روشنی. دوسری ایسی کہیں دیکھی نہ زیبا روشنی, اس شب باعث معراج ختم مرسلی. ہوتے ہیں گرم مبارک باہم اہل دین, یعنی شب معراج کی وجہ سے جو وہاں جمع ہوتے ہیں نا تو اس کے بعد میں سب مبارک بادی دیتے ہیں. تو فرماتے ہیں ہوتے ہیں گرم مبارک باد باہم اہل دین. کہتے اب جو سامنے آ گیا جو سامنے سے وہ پکارا, شاد ہو مبارک ہو آباد ہو. فرماتے آ گیا جو سامنے سے وہ پکارا, شاد ہو, آج یہ معراج کی رات ہے مبارکباد ہو. پھر فرماتے ہیں حبذا, یعنی اپنے بارے میں کہتے واہ کافی تیری قسمت سبحان اللہ. یعنی مدینہ والے تو ہر سال یہاں جمع ہوتے ہیں, کافی تیری قسمت سبحان اللہ, آج معراج کی رات تو بھی یہاں پہنچا ہوا ہے.
اب کافی سید کافی علی کفایت علی کو بھی کسی نے مبارکبادی دے دی تو آپ فرماتے ہیں حب بزا اے طالع کافی، یہ تیری رہبری مجھ کو بھی دکھلائی بہار عید معراج نبی، یعنی مجھ کو بھی مبارکبادی مل گئی۔ پھر اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کافی آسی، یعنی کافی نافرمان گنہگار جو حاضر تھا شب اسرا میں وہاں، اس کو بھی احباب دیتے تھے مبارکبادیاں۔ نہیں بتائیں کہاں مدینے، اعلیٰ حضرت تو فرماتے ہیں مدینے کے کتے، یعنی ہم ان کا احترام کریں، ہے نا۔ اعلیٰ حضرت اپنے بارے میں کیا تو پارے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ۔ یعنی احمد رضا اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر میں حضور کی بارگاہ میں جاؤں اور مدینے کے کتوں کو اپنے دل کا ٹکڑا نہ نکال کر کے دے دوں تو پھر حضور پوچھیں گے پارے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، یعنی اے رضا تو اتنی محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور یہاں کے کتوں کے سامنے تو اپنے دل کا ٹکڑا پیش نہیں کر سکتا تھا، کیا ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ، تجھے اپنی جان میرے شہر کے کتوں سے زیادہ پیاری تھی؟ یہ حال ہے وہاں کے کتوں کا۔ ارے وہاں کے کتے تو پھر ان کی تو بات ہی نرالی ہے۔ مفتی رجب صاحب بہرائچ شریف کے، ہمارے علاقے کے مفتی رجب صاحب، مدینہ شریف کی تو بات ہی نرالی ہے۔ جو مدینہ شریف کا عاشق ہو جاتا ہے وہ کتنا بلند مقام والا ہو جاتا ہے۔ بریلی شریف سے اگر کوئی کہہ دیتا تھا مفتی رجب کے پاس میں آ کر کے کہ میں بریلی سے آ رہا ہوں، مفتی رجب اپنے وقت کے جو ہے بہت بڑے مفتی عالم اور آنے والا جاہل کیوں نہ ہو، صرف وہ کہہ دیتا تھا کہ میں بریلی سے آ رہا ہوں، مفتی رجب کھڑے ہو جاتے تھے اور کہتے تھے یہ عاشق رسول کے شہر سے آ رہا ہے۔ جب عاشق رسول کے شہر سے آنے والے کا اتنا احترام تو پھر جو شہر رسول سے آ جائے اس کا کیا احترام ہوگا؟ تو سید کفایت علی کافی فرماتے ہیں کہ میں تو گنہگار، میں کہاں اس لائق کہ مدینے والے مجھے مبارکبادی دیں، لیکن یہ کرم مصطفیٰ کا کہ اس گنہگار پر کرم کیا۔ کافی آسی جو حاضر تھا شب اسرا میں وہاں، اس کو بھی احباب دیتے تھے مبارکبادیاں۔ عید معراج رسول اللہ کی جلوہ گری، وہ تجمل اور اس درگاہ کی جلوہ گری بس رہی ہے دید مشتاق میں، اب کیا کروں؟ جب وہاں سے آ گئے تو وہ رات اتنی یاد دلاتی تھی نا سید صاحب کو، فرماتے ہیں بس رہی ہے دید مشتاق میں اب کیا کروں، یاد کر کر روز و شب اس رات کو تڑپا کروں، اور ہے وہ صاحب کوثر کی یہاں جاری سبیل۔ جو مدینے میں کوئی پانی پلاتا تھا نا تو فرماتے ہیں یاد کیا آتا ہے، جب مدینے میں کوئی پانی پلاتا ہے تو کہتے ہیں اور ہے وہ صاحب کوثر کی یہاں جاری سبیل، یاد آئے دیکھنے سے جس کے کوثر و سلسبیل۔ اور جب وہ پانی ملتا تھا تو وہ پانی کیسا ہوتا تھا؟ فرماتے ہیں وہ خنک پانی، ایک ہوتا ہے پانی کی 3 صفتیں اعلیٰ حضرت نے بیان فرمائی ہیں، کہتے ہیں وہ 3 صفتیں جس پانی کے اندر ہوں وہ پانی سب سے اچھا پانی مانا جاتا ہے، اور وہ تینوں صفتیں جس پانی میں پائی جاتی ہیں وہ مدینہ شریف کا پانی ہے۔ وہ خنکی پانی اس پانی کو کہتے ہیں جو اتنا ٹھنڈا ہو کہ گلے میں اترے۔ کچھ ٹھنڈے پانی گلے سے اترتے نہیں ہیں، تکلیف دیتے ہیں، لیکن وہ ٹھنڈا پانی جس کی ٹھنڈک تو محسوس ہو لیکن گلے سے اترنے میں بھی آسانی ہو اور میٹھا پن ہو اس کے اندر۔ ویڈیو بنا رہے ہیں، ویڈیو بالکل بند کریں، اس کو ڈیلیٹ کیجئے، ویڈیو حرام ہے۔ بیان ریکارڈ ہوتا ہے وہ آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ نا، ویڈیو کبھی بھی مت بنائے کیجئے۔ استغفر اللہ ربی من کل صفت۔ تو خنکی پانی کہتے ہیں ایسا ٹھنڈا پانی جو گلے سے اترے اور ٹھنڈک محسوس ہو۔ تو آپ فرماتے ہیں وہ خنک پانی کی ہو پینے سے جس کے شاد دل، یعنی دل خوش ہو جائے، پھر کبھی برف آب کو ہرگز نہ لاوے یاد دل، یعنی ایسا ٹھنڈا پانی کہ پھر دل برف کو یاد ہی نہیں کرتا ہے، مدینہ شریف کا پانی۔ پھر اب ہر جگہ وہاں پانی پلاتے ہیں، ہر جگہ فرماتے ہیں جا بجا نہریں رواں پانی کی باسد آب تاب، جوش زن ان میں عجب انداز سے ہے آب ناب، اور وہ اس عطے حریم محترم کی حبذا دیکھنے سے جس کے پاتی ہے بسر نور و ضیا۔ مسجد عالی کا عالم عالم بالا پہ ہے، مسجد ختم رسول رتبہ اعلیٰ پہ ہے۔ عرضے میں درجے ہیں اس مسجد کے 10 انتہا، اور 14 طول میں محراب ہائے باصفہ۔ استن مسجد، جو استن کہتے ہیں یہ جو کھمبے ہوتے ہیں نا، کھمبے میں جو ہمارے یہاں پلر ہوتے ہیں، فرماتے ہیں استن مسجد کو میں گنتی میں لایا جس گھڑی، 133 پائے وہ ستون مسجد ہے۔ 133 ستون تھے، فرماتے جب میں نے اس کو گنا، کہتے ہیں وہ ستون و قبہ و محراب محسود جنا، ان میں نقاشی کا عالم رش کے باغ و گلستان، یعنی
ان جو ہے پلر میں اور ان کھمبوں میں ایسی ایسی نقاشی کی ہوئی تھی، ایسے لگتا تھا کہ یہ جنت کی نقاشی ہے. فرماتے ہیں ان جو ہے ان نقشوں پر اور ان ڈیزائنوں پر جنت بھی فدا ہے جو مسجد نبوی کے ستون پہ نقش کیا ہوا ہے. تو فرماتے ہیں خاص محرابوں کی نقاشی، وہ گلکاری کا حال، جہاں حضور کا محراب تھا وہاں جو ہے محراب تھے، فرماتے اس کا ڈیزائن تو بالکل بات ہی الگ، اس کی بات ہی الگ ہے. خاص محرابوں کی نقاشی و گلکاری کا حال، ہو سکے کس سے بیاں ہے یا زبان نطق لال. وہ جو ایک محراب ہے حضرت کے ممبر کے قریب، دید کے قابل ہے اس محراب کا حال عجیب. ایک جانب اس کے ممبر ہے شہ لولاک کا، دوسری جانب کو ہے روضہ حبیب پاک کا. وہی تو ہے روضۃ من ریاض الجنہ. اللہ فرماتے ایک طرف روزے کا نور، ایک طرف روزے کا نور، ایک طرف ممبر کی بہار، بیچ میں ہے جنت کی پیاری پیاری واہ واہ. تو علامہ سید کفایہ فرماتے ایک جانب اس کے ممبر ہے شہ لولاک کا، دوسری جانب کو ہے روضہ حبیب پاک کا. ہے وہ جو مابین ممبر اور روزے کے مقام، روضہ جنت رکھا حضرت نبی نے اس کا نام. نور کا عالم ہے وہاں، چشم ظواہر سے ہے عیاں، وہ جگہ بے شبہ ہے ایک سطح ہے باغ جنا. یعنی جنت کا باغ ہے وہ حقیقت میں جنت کا باغ ہے. اسی لیے ہمارے عاشق فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد تو جنت میں جانا ہی جانا ہے اگر ایمان رہا، لیکن جس نے مدینہ چلا گیا اور ریاض الجنہ میں چلا گیا، اللہ کی قسم مرنے سے پہلے جنت میں چلا گیا ہو. مرنے سے پہلے جو حتیم کعبہ میں نماز پڑھ لے تو حتیم کعبے کے اندر کا حصہ ہے. علماء فرماتے جس نے حتیم کعبہ میں نماز پڑھی گویا اس نے عین جنت کے کعبے کے اندر نماز پڑھی ہے، اور جس نے روضۃ الجنہ میں نماز پڑھی گویا حقیقت میں اس نے جنت میں نماز ادا کی ہے. یہ وہاں کا مقام ہے. تو فرماتے ہیں اور وہ ممبر کا عالم عالم تصویر ہے، اس کی وہ صلی اللہ کیا مشتعل تنویر ہے وہ ممبر اس جگہ جس جا وہ شاہ کائنات پڑھتے رہتے تھے وہی خطبے کو ثابت ہے یہ بات. کیوں نہ نورانی ہو وہ ممبر شہ لولاک کا، سید کونوں مکان نے اس جگہ خطبہ پڑھا. آخر وہ نورانی کیوں نہ بنے، حضور نے خطبہ پڑھا. فرماتے ہیں اور روزے جمعہ وہ زرنی لوائے سرفراز گرد ممبر کرتے ہیں لا کر نصب. یعنی جمعہ کے دن وہاں ایک ممبر لایا جاتا ہے، جو حضور اسلام کے زمانے میں بھی لایا جاتا تھا خاص خطبے کے لیے. تو فرماتے ہیں جب وہاں لا کر کے رکھا جاتا ہے، احمدی دونوں علم سے صاف ہوتا ہے عیاں، ہیں لوائے حمد کے گویا کی نائب یہ نشاں. اور محراب رسول اللہ سے سیدھی طرف استن حنانہ سنا ہے نا، اب واقعہ نہیں بیان کرتا میں، استن حنانہ. فرماتے ہیں اور محراب رسول اللہ سے سیدھی طرف دفن ہے وہ استن حنانہ، کیا پایا شرف. حضور کی یاد میں جو رویا تھا، فرماتے وہ دفن ہے استن حنانہ، کیا پایا شرف. پشت دیوار کی صورت لحد اس چوب کی یعنی لکڑی کی بن رہی ہے اب تلک وہ زیر محراب نبی. وہ ستون تھا عاشق صادق رسول اللہ کا، واہ چوب خشک کو کیا عشق میں رتبہ ملا. سوکھی لکڑی تھی لیکن عشق میں کیا رتبہ ملا. فرماتے وہ جو تڑپا تھا فراق صاحب لولاک میں، پہلے حضور اس پہ خطبہ دیتے تھے، بعد میں جب ممبر بنا دیا گیا تو پھر جو ہے حضور اس پہ آ گئے تو وہ حضور کی جدائیگی میں رونے لگا. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو وہیں دفن کروا دیا، یہاں سے تم کو دور نہیں کیا جائے گا. تو فرماتے وہ جو تڑپا تھا فراق صاحب لولاک میں، حشر تک محراب کے نیچے رہے گا خاک میں. اور فرماتے ہیں اور محرابوں میں آویزاں ہیں قندیلیں، تمام قندیل چراغ کو کہتے ہیں. اور وہ جھاڑوں میں ہر شب روشنی کی دھوم دھام، دیکھنے سے ہے تعلق قابل انشا نہیں، مثل جس کے عالم امکان میں پیدا نہیں. اور وہ جو ہے شبا کے روضہ خیر الورا، یعنی حضور کے روضے کی جو جالیاں ہیں نا، فرماتے ان کا حال کیا ہے. کہتے ہیں اور وہ جو ہے شبا کے روضہ خیر الورا، اس کا عالم کیا کہوں. صلی اللہ جلوہ قدسی ہے باہر سے وہ جالی کی بہار، نور کے شعلے ہیں ہر شبکے سے اس کے آشکار. یعنی ہر سوراخ سے نور کے شعلے نکلتے ہیں. اور جب باہر نکل کے حضور کا گنبد دیکھیں، کہتے ہیں سبز گنبد کا وہ جلوہ مایہ نور و ضیا، جس نے دیکھا دور سے تسلیم کر کے جھک گیا. وہ نبی کا سبز گنبد مطلع انوار ہے، چرخ اخضر ایک
ایک جس کا صاحبہ بردار ہے، چار جانب سقف کے اندر شبا کے پاک کے، یعنی چاروں طرف سے جو سقف کہتے ہیں چھت کو، جو روزے رسول کے اوپر چھت ہے، فرماتے ہیں چار جانب سقف کے اندر شبا کے پاک کے، یعنی حضور کی جالیوں کے گرد ہے وہ جو مکان صاحب لولاک کے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چاروں طرف کیا ہوتا ہے؟ شمعداں ہیں فرش پر، یعنی نیچے تو چراغ جلے ہوئے ہیں، اوپر ہیں قندیلیں تمام، اور وہاں کے عود و سوزوں سے مہکتا ہے مشام۔ یہ سید کفایت علی کافی کا میں نے اس میں بہت سارے اشعار چھوڑ دیے، بہت سارے اشعار میں نے چھوڑ دیے ہیں۔ اب اندازہ لگائیں کہ عشق رسول کے کتنے عظیم جذبات سے آپ کا دل لبریز رہتا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی حاضری مدینہ شریف کی عطا فرمائے۔ اس کلام کو میں قسم سے آج ہی پڑھنے کے بعد بہت لیکن افسوس تو نہیں ہے، حضور نے جس کو بلا لی وہ افسوس کیا کرے، لیکن ایک مجھے دل میں بات آئی، کاش اگر حضور کے روزے پہ جانے سے پہلے یہ مل گیا ہوتا تو اس کلام کو میں وہاں ضرور پڑھتا تھا۔ کیا کلام لکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حاضر تجمل دربار رحمت رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اشعار اسی لیے کافی صاحب فرمایا کرتے تھے، بس آرزو یہی دل حسرت زدہ کی ہے، سنتا رہے شمائل و احوال مصطفیٰ، ہے سعید دو جہاں وہ جو کوئی لیل و نہار نعت اوصاف رسول اللہ کا شاغل ہوا۔ اتنے بڑے عاشق تھے۔ کلام آپ نے بہت لکھے ہیں عشق رسول میں۔ آپ اندازہ لگاؤ ہمارے یہاں بر صغیر کے اندر، صرف بر صغیر میں نہیں، اس وقت پوری دنیا کے اندر اردو میں جس ذات کا کلام سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے اس ذات کا نام امام احمد رضا ہے۔ لاجواب کلام اعلیٰ حضرت کے۔ اس لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں اگر کوئی عاشق رسول صرف بننا چاہے نا، حضور اعلیٰ حضرت کی ہدایقی بخشش کو پڑھا کرے، عاشق رسول بن جائے گا۔ جب اعلیٰ حضرت نے کافی کا عشق رسول دیکھا نا اور کافی کے کلام کو پڑھا، سید کفایت علی کافی کے اشعار کو پڑھا نا، اب یہ اشعار کیسے کیسے اشعار تھے۔ جب اعلیٰ حضرت نے ان اشعار کو پڑھا نا تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کے بارے میں، مہکا ہے میری بوئے دہن سے عالم، یہاں نغمے شیری نہیں تلخی سے بہم، کافی سلطان نعت گویاں ہیں رضا۔ اے رضا، کافی تو نعت کہنے والوں کا سلطان ہے، جس کو امام احمد رضا بادشاہ کہے، جبکہ امام احمد رضا کا اپنا کوئی جواب نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کافی سلطان نعت گویاں ہیں رضا، انشاءاللہ میں وزیر اعظم۔ اعلیٰ فرماتے ہیں کافی تو نعت کا بادشاہ ہے اور اللہ نے چاہا تو احمد رضا وزیر اعظم ہے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ کہ اعلیٰ حضرت صرف دو لوگوں کے کلام سنتے تھے بس، ایک کافی صاحب کے اور دوسرا اپنے بھائی علامہ حسن رضا کے، صرف دو لوگوں کے کلام اعلیٰ سنتے تھے۔ اس لیے کہ نعت کہنا کوئی معمولی بات ہے یار، یہاں تو ہر ایرا غیرہ جس کو الف سے یا تک پڑھنے کی تمیز نہیں وہ بھی کہتا ہے میں نے بھی لکھا ہے۔ لکھو مت، میں تو کہتا ہوں کہ بس میرے رضا نے جو لکھ دیا ہے اسی کو پڑھتے رہو یار، اس سے بہتر کون لکھے گا۔ میں نے بڑے بڑے شعراء کو، ایک کا نام لے لیتا ہوں، پاکستان کے عظیم نعت خواں اویس رضا صاحب، جبکہ عالم بھی ہیں اور وہ کلام لکھیں تو بہتر لکھ سکتے ہیں، لیکن آپ خود دیکھیں وہ بندہ سب سے زیادہ جو کلام پڑھتا ہے وہ اعلیٰ حضرت کے کلام کو پڑھتا ہے، خود زیادہ نہیں لکھتا، اس نے کچھ کلام لکھے تو لکھے اعلیٰ حضرت کے کلام، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کے کلام حضور کی بارگاہ میں مقبول ہیں۔ اور ہم نعت لکھ رہے ہیں کس لیے؟ کیا صرف پڑھنے کے لیے نہیں، حضور کی نعت پڑھتے ہیں تاکہ ہم وہاں مقبول ہو جائیں، تو نعت وہ پڑھو جو پہلے ہی سے بارگاہ مصطفیٰ میں مقبول ہے۔ تو اعلیٰ فرماتے ہیں کافی سلطان نعت گویاں ہیں رضا، انشاءاللہ میں وزیر اعظم۔ کہتے ہیں پرواز میں جب مدحت شہ میں آؤں، تا عرش پرے فکر رسا سے جاؤں، مضمون کی بندش تو میسر ہے رضا، کافی کا درد دل کہاں سے لاؤں۔ اعلیٰ فرماتے ہیں میرے پاس تو ہے مضمون، لیکن جو کافی کے اشعار میں درد دل ہوتا تھا رضا وہ درد کہاں سے لے کر کے آئے، جبکہ امام احمد رضا کے کلام میں بہت درد ہے، پڑھو تو نہیں سمجھنے والا بھی سبحان اللہ کہتے ہیں آنکھ سے آنسو آتے ہیں، لیکن فرماتے ہیں مضمون کی بندش تو میسر ہے رضا، کافی کا درد دل کہاں سے لاؤں۔ حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ کا یہ عشق رسول تھا، بڑے عاشق رسول اپنے زمانے کے۔ آپ نے جنگ آزادی کے اندر حصہ لیا اور فتویٰ دیا رامپور کے اندر انگریزوں کے خلاف، جہاد کا فتویٰ دیا۔ انگریزوں کے خلاف جب علماء نے فتویٰ دیا
تو انگریزوں نے باقاعدہ اپنے چیلوں کو لگا دیا علماء کی گرفتاری کے لیے. جن علماء نے یہ کام کیا اس وقت ان کی گرفتاری کے لیے لگا دیا. اس وقت جو انگریزی عدالت تھی اس کا حال یہ تھا کہ کوئی ملزم کے بیان کو جس طرح چاہے لکھ دو، کوئی وکیل نہیں، کسی کی کوئی سنوائی نہیں. سید کفایت علی کافی مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھی پیش کیا گیا. سید کفایت علی کافی مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جب پیش کیا گیا تو تاریخ میں آیا ہے سید کفایت علی کافی مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جو ہے 4 مئی، سید کفایت علی کافی کو 4 مئی کو اس ظالم کے سامنے پیش کیا گیا. یعنی سید صاحب کا مقدمہ جو ہے 4 مئی کو پیش ہوا. اور سید صاحب نے صرف جہاد کا فتویٰ نہیں دیا تھا بلکہ کئی علماء کو تیار کیا تھا. یعنی پوری ایک ٹیم بنائی تھی اپنے ملک کی حفاظت کے لیے. تو 4 مئی کو مقدمہ پیش ہوا اور اتنا جلدی فیصلہ سنا دیا گیا، سیدھا اعلان کر دیا گیا کہ 6 تاریخ کو 4 کو انداز 1-2 دن کے اندر فیصلہ سنا دیے گا. آج اتنی جلدی فیصلے ہوتے ہیں کسی کورٹ کے اندر؟ 4 مئی کو سید صاحب کا مقدمہ پیش ہوا اور 6 تاریخ کا حکم لگا دیا گیا کہ 6 تاریخ کو پھانسی دی جائے گی. جیل کے اندر آپ کو رکھا گیا. تاریخ میں آتا ہے کہ آپ کے جسم اقدس پر استری پھیری جاتی تھی، گرم گرم استری. اور اس کے بعد میں جب آپ کے جسم اقدس پہ جو ہے مبارک جسم پہ زخم پڑتے تھے، اور جب جسم پہ گرم استری پھیری جائے تو چمڑی جلے گی نہیں، اس پہ نمک چھڑکا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ تم نے جو جہاد کا فتویٰ دیا ہے ہمارے خلاف اس کو واپس لے لو. آپ نے کہا نہیں واپس لے سکتا، اس لیے کہ یہ ظلم ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کبھی ظلم کی حمایت نہیں کرتے، کبھی بھی ظلم کی حمایت نہیں کرتے. اسی لیے ہم کہتے ہیں جو ظالم ہے اس کا حضور سے کوئی تعلق نہیں. آج جو لوگ طالبان کو اور معاذ اللہ کن لوگوں کو کہتے ہیں نا یہ سب مسلمان ہیں، جن کا تعلق ظلم سے ہو اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہو سکتا ہے. سید کفایت علی کافی کو 6 تاریخ کو پھانسی دی گئی. جب آپ کو قتل گاہ کی طرف لے کر کے جایا جا رہا تھا، یعنی جہاں آپ کو پھانسی دینا ہے، اس وقت آپ سے پوچھی گئی کہ آپ کی خواہش کیا ہے. اور اتنی خوشی کے انداز میں تشریف لے کر کے جا رہے ہیں. پوچھا گیا آپ کی خواہش کیا ہے؟ کہا ایک نعت پڑھنا چاہتا ہوں، ایک نعت پڑھنا چاہتا ہوں. اچھا وہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ میں اپنی فیملی کی حفاظت چاہتا ہوں، فلاں میرا کام ہو جائے یا میرے بچے یا میرے گھر والوں کی حفاظت ہو. لیکن قربان جائیں سید کفایت علی کافی، آخر کیسے ہو سکتا تھا کہ جس ذات نے، جس بندے نے پوری زندگی عشق رسول کا جام پلایا، آج جب حضور کی بارگاہ میں جانے سے بالکل قریب ہو چکا ہے. اس لیے کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں حضور کا دیدار کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، مر جانا. اس لیے کہ مرنے کے بعد قبر میں حضور کا دیدار ہوتا ہے. تو فرمایا بس ایک ہی راستہ ہے. اب سید کفایت علی کافی تو مدینہ شریف جائیں، کہیں پہ بھی رہیں تو اپنے عشق رسول کا کیسا اظہار کر رہے ہیں؟ اب بتاؤ جن کو معلوم ہے کہ بس چند لمحے کے بعد مصطفیٰ کا دیدار ہونا ہے، کیا وہ اب نعت نہیں پڑھیں گے؟ کہا میں نعت پڑھنا چاہتا ہوں. آپ کو موقع دیا. اس لیے کہ یہ اصول ہے دنیا کا، ہر قانون کا، ہر عدالت کا. اس کو تو عدالت نہیں کہتا اعلیٰ حضرت، اس کو کورٹ کچہری کہتے تھے، عدالت نہیں. عدالت کہتے اس کو ہیں جہاں فیصلہ ہو انصاف کے ساتھ میں. اور وہ عدالت تھی ابو بکر و عمر کی، عثمان و علی کی عدالت تھی، صحابہ کی عدالت تھی، وہ ابو بکر و عمر کی عدالت تھی. یہ تو سب عداوت ہے، دشمنی ہے. یا یہ اسی لیے اعلیٰ حضرت اس کو عدالت نہیں کہتے تھے، کورٹ کچہری کہتے تھے. کبھی بھی اعلیٰ حضرت نے عدالت نہیں کہا، کورٹ کچہری کہا ہے. اس لیے اس کو کورٹ ہی کچہری کہا کرو، جیسے ہے ویسے نام. تو سید کفایت علی کافی مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اب آپ اندازہ لگاؤ جا رہے ہیں تختہ دار پر، موقع ملا تو آپ نے اس وقت بھی جو کلام لکھا، فرماتے ہیں کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم ختم ہو جائیں گے؟ اچھا 1858 میں سید صاحب کو پھانسی دی جا رہی ہے اور 1856 میں بریلی میں احمد رضا پیدا ہو چکے ہیں. بریلی میں اعلیٰ حضرت کی ولادت ہوئی ہے نا. تو یہ دنیا حضور کے عاشقوں سے کبھی خالی نہیں ہونے والی ہے. جس دن یہاں حضور کا عاشق نہیں رہے گا تو دنیا بھی نہیں رہے گی. اس لیے کہ جو عاشق ہوگا وہی اللہ کی عبادت کرنے والا ہوگا،
اور جب اس زمین پر اللہ کی عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے نا، قیامت کے آنے سے 40 سال پہلے سارے مومن ختم ہو جائیں گے، ایک پاکیزہ ہوا چلے گی، پھر پوری دنیا میں کافر ہی کافر باقی رہیں گے، اس کے بعد قیامت آئے گی۔ تو جب اس زمین پر اللہ کی عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، اور عبادت کرتا وہی ہے جو عاشق رسول ہوتا ہے۔ تو فرماتے تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم کو ختم کر دو گے سب ختم ہو جائے گا؟ فرماتے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ فرماتے ہیں مٹ جائیں گے نام شاہان جہاں، لیکن حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا۔ جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ پھر آخر میں فرماتے ہیں سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک۔ اے کافی خوف نہ کھا، آج تو جا رہا ہے تو کیا ہر کسی کو جانا ہے؟ کیا تو اپنے باقی رہنے کو چاہتا ہے یا نعت مصطفیٰ کے باقی رہنے کو چاہتا؟ حضور کا عاشق کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ حضور کی نعت ختم ہو جائے میں باقی رہوں، بلکہ عاشق رسول یہی چاہتا میں ختم ہو جاؤں نعت مصطفیٰ باقی رہے۔ تو کافی فرماتے ہیں سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ ان کی نعت قیامت تک کے ہر کسی کی زبانوں پر ہوتی رہے گی۔ اور پھر آپ دیکھیں کافی گئے تو کیا ہوا، اللہ نے دنیا کو امام احمد رضا دے دیا، اور ایسا عاشق رسول اللہ نے دیا کہ 106 سال ہو گئے احمد رضا کو جا کر کے، لیکن آج بھی سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی کی صدائیں گھروں سے آ رہی کہ نہیں آ رہی ہیں؟ تو کبھی بھی حضور کا عشق دنیا سے ختم ہونے والا نہیں۔ سید صاحب کو پھانسی دی گئی، وہیں جہاں پھانسی دی گئی سید صاحب کو مراد آباد جیل کے سامنے مجمع عام میں پھانسی دی گئی، وہیں رات میں کہیں دفن کیا گیا۔ اور سید صاحب کو جب دفن کر دیا گیا، ایک روایت میں آتا ہے، مولوی محمد عمر بیان کرتے ہیں زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ جس کا کفن میلا نہ ہو اس کا جسم کیسے سڑ جائے گا، گل جائے گا۔ فرماتے ہیں مولوی محمد عمر نعیمی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مولانا کافی شہید کا جسم اطہر قبر سے نکال کر کے دوسری جگہ منتقل کیا گیا کسی وجہ سے، اور یہ واقعہ ان کی شہادت کے تقریباً 30 سال بعد کا تھا، 30 سال کے بعد کا تھا۔ فرماتے ہیں کسی وجہ سے قبر کھل گئی تو کیا دیکھا، 30 سال کے بعد کافی کا جسم اطہر شہادت کے وقت جیسا تھا ویسے ہی موجود ہے۔ جس طرح کافی کا جسم شہادت کے وقت تھا، فرماتے ہیں ویسے ہی موجود تھا۔ زمین کے جانوروں نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اور اس حالت کو دیکھنے کے لیے عوام کا ایک بہت بڑا مجمع جمع ہو گیا۔ سید کافی کفایت علی کافی مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، اور ایک مرتبہ وہیں سے ایک سڑک نکالی جا رہی تھی، فرمایا گیا اسی روڈ سے سڑک نکالی جا رہی تھی جہاں کافی کا مزار تھا۔ فرماتے مولانا کی قبر کھل گئی، مزدور کا پھاوڑا مولانا کافی شہید کی پنڈلی پر لگا، جس میں اطہر ویسے ہی تھا جیسا شہادت کے وقت تھا۔ اور وہاں کے جو بزرگ لوگ تھے انہوں نے چہرے کو دیکھ کر کے پہچانا۔ اس کے بعد ایک بھاری تعداد میں لوگ وہاں زیارت کے لیے آئے۔ مزدوروں نے انجینئر سے بیان کیا، انجینئر آیا، میت کو دوبارہ صحیح سلامت دیکھ کر کے وہ ڈر گیا، اور احتراماً عوام کو اس نے ہٹایا، قبر پر دوبارہ تختہ وغیرہ لگا کر کے بالکل ٹھیک کر دیا، اور سڑک وہیں سے نکالی جا رہی تھی، لیکن جب دیکھا کہ کافی کا یہاں مزار ہے تو سڑک کا رخ تبدیل کر دیا گیا، وہاں سے بدل دیا گیا۔ یہ حضور کے عاشق ہیں، جانے کے بعد بھی دنیا کو بدل دیا کرتے ہیں، اور یہ آج ہم کو ختم کرنے میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ یہ عاشق ہندوستان کو جانے کے بعد بھی بدل رہے ہیں۔ ہم نے کہا جو جانے کے بعد بدلے تو پھر جو زندہ ہوگا عاشق وہ دنیا کو کتنا بدلے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ آج ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے کچھ بھی معاملات ہیں، لیکن جو طاقت ہمارے اندر ہے نا وہ دنیا کی کسی قوم کے اندر نہیں ہے۔ سرکار اورنگزیب عالمگیر علیہ السلام کو دنیا سے گئے ہوئے 400 سال ہو رہے، لیکن آج بھی خوف کھائے ہوئے ہیں۔ بتاؤ، آج بھی خوف کھائے ہوئے ہیں۔
قبر کو اکھاڑنے کی باری، یعنی ان کو تو نہ اکھاڑ سکے تو قبر کو اکھاڑ دیں، ان کو تو نہ اکھاڑ سکے قبر کو اکھاڑ دیں۔ لیکن تم کو یہ نہیں پتا کہ تم اگر قبر اکھاڑو گے تو اللہ کسی کو پیدا ضرور کرے گا جو تمہیں اکھاڑ کر کے رکھ دے گا۔ تو یعنی حضور کے غلاموں کی جب کسی کو مار پڑتی ہے نا، مار، سرکار غریب نواز نے ہزاروں سال پہلے وہ ضرب لگائی تھی نا جوگی کو، تو آج اسی کے نام کے ملتے جلتے کو اس کی مار پڑ رہی ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور یہ اڑا ہوا ہے، یہ اڑا ہوا ہے، لیکن اسی سے ملتے جلتے کو سرکار غریب نواز کی کھڑا مبارک نے جو لگائی تھی ضرب اور جو مار پڑی تھی، اس کا اثر کتنا زیادہ ہو رہا ہے کہ آج بھی ہندوستان میں اس کی چیخیں آ رہی ہیں۔ ہم نے کہا یہ تو مار ہے غریب نواز کی جس کی چیخیں آج 1000 سال ہونے کو ہے پھر بھی آ رہی ہے، تو جن یزیدیوں کو کربلا میں امام حسین نے مارا ہے ان کی چیخیں کیوں نہیں آئیں گی، ہے نا؟ تو ان کی بھی چیخیں آئیں گی۔ تو سید کافی کفایت علی صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جسم اقدس 30 سال کے بعد بھی بالکل اسی طرح سے تھا جس طرح سے جو ہے آپ کو دفن کیا گیا تھا۔ سید کفایت علی کافی مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو 6 مئی کو پھانسی دی گئی، انگریزی اعتبار سے 6 مئی اور عربک تاریخ کے حساب سے 22 رمضان مبارک شریف، 22 رمضان مبارک شریف کو جو ہے آپ کو پھانسی دی گئی۔ آپ فرماتے ہیں بہار خلد ہے روئے محمد، شمیم جاں فضا بوئے محمد، دل وحشی ہے زنجیریں توڑاتا بشوق یاد گیسوئے محمد۔ پھر دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں یا الہی حشر میں خیر الورا کا ساتھ ہو، یہ انہی کے اشعار ہیں، یا الہی حشر میں خیر الورا کا ساتھ ہو، رحمت عالم محمد مصطفیٰ کا ساتھ ہو، یا الہی ہے یہی دن رات میری التجا، روز محشر شافع روز جزا کا ساتھ ہو۔ اب دنیا میں تو ان کے ہاتھ میں کاپی قلم رہتے تھے حضور کی نعت لکھنے کو، فرماتے ہیں بعد مرنے کے بھی کافی کی ہے یا رب یہ دعا، دفتر اشعار نعت مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ مولا قبر میں بھی کچھ ایسا دے دے کہ میں تیرے محبوب کی شان لکھتا رہوں، یہ انہوں نے دعا کی تھی۔ تو الحمدللہ آج دیکھ لیں کہ علامہ سید کفایت علی کافی مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا گیا، علماء فرماتے ہیں جو زندگی میں سب سے بہتر کام عشق میں کرتا ہوگا قبر میں بھی وہ کرے گا۔ جو نماز کا شوق رکھے گا نا، فرمایا گیا نماز کے وقت اس کو قبر میں اٹھایا جائے گا اور وہ نماز ادا کرے گا۔ تو جو عشق رسول میں تڑپا ہوگا تو اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق قبر میں عطا کیا جائے گا اور وہ حضور کی نعتیں پڑھے گا۔ میرے رضا نے فرمایا تھا میری قبر کو گہری رکھنا۔ پوچھا گیا قبر کو گہری کیوں رکھیں؟ فرمایا یہاں محفلوں میں کھڑے ہو کر کے پڑھتے تھے اور ہمارا یہ نظریہ ہے کہ اگر ہمارے آقا علیہ السلام ہماری محفلوں میں تشریف لاتے ہیں۔ اب میں نے اس کا مطلب بتایا تھا کہ حضور مدینے میں رہ کر کے ان کا فیض ہر جگہ پہنچتا ہے، جس طرح سورج آسمان میں ہو تو ہر جگہ روشنی پہنچاتا ہے، مدینے میں رہ کر کے حضور ہر جگہ۔ تو اللہ فرماتے میں یہاں ادب میں کھڑے ہو کر کے پڑھتا تھا، کیا اس وقت نہ کھڑا ہوں جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میری نگاہوں کے سامنے قبر میں آئے؟ تو احمد رضا جب یہاں کھڑے ہو کر کے پڑھتا تھا تو قبر میں جب مصطفیٰ کا جلوہ جمال جہاں آرا نگاہوں کے سامنے ہوگا تو احمد رضا کھڑا ہو جائے گا اور پھر کہے گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاج دار حرم، نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام۔ اور اتنا ہی نہیں، احمد رضا نے کہا کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور یعنی جب محشر میں مصطفیٰ آئے نا اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، جب ہر کوئی مصطفیٰ کی آمد پر صلاۃ و سلام بھیج رہا ہو تو اعلیٰ حضرت فرماتے میری اس خواہش تو دنیا میں اللہ نے پوری کر دی کہ میں زندگی بھر حضور کا ہی کلام، حضور کی باتیں کرتا رہا، ان کی نعت خوانی کرتا رہا، اور قبر میں بھی خواہش لے کر کے جا رہا ہوں۔ فرماتے ہیں آخرت کی بھی یہی خواہش ہے کہ جب ہر کوئی مصطفیٰ کی آمد پہ قیامت کے دن صلاۃ و سلام بھیج رہا ہو، ان کی شان و شوکت پہ سلام بھیج رہا ہو، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں تو کھڑا رہوں گا وہاں پر، کیونکہ قیامت میں ہر کسی کو رہنا ہے، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ ہر کسی کو سمجھ میں آ جائے گا کہ دنیا میں سب سے زیادہ عظمت والا کون تھا، آج تم کو جتنا انکار کرنا ہے کر لو۔ اعلیٰ فرماتے ہیں میں بھی کھڑا رہوں گا، تو فرماتے ہیں مجھ سے خدمت کے قدسی
یعنی جو فرشتے حضور کی خدمت کے لیے قیامت کے دن لگے ہوں گے نا، خدمت کے قدسی، فرماتے ہیں مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، اے رضا تو بھی آ۔ فرماتے جب وہ مجھے بلائیں نا تو پھر میں کہتا ہوا جاؤں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ میرے عزیزو، بیان کا آج جب کہ مجھے دوسرا بیان کرنا تھا، لیکن سید صاحب کی جو ہے تاریخ تھی، اور پھر جب حضرت کی زندگی کو پڑھا تو عشق رسول کا پیغام بہت ہی اعلیٰ ملا۔ ٹھیک ہے، عشق رسول، اور عشق رسول ہماری سب سے بڑی دولت ہے۔ کچھ سلامت رہے نہ رہے، عشق مصطفیٰ سلامت رہے۔ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ اللہ تبارک و تعالی اعلیٰ حضرت جیسے عظیم عاشق رسول کا بھی صدقہ عطا فرمائے، اور سید کفایت علی کافی مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے عظیم عاشق رسول کا صدقہ اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو عطا فرمائے۔ سید صاحب نے جو قربانی ملک کے لیے دی ہے، اللہ تعالیٰ اس عاشق کی قربانی کے طفیل ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ اس ملک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کو اللہ عزت نصیب فرمائے، اسلام کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو ایمان پر زندہ رکھے اور ایمان ہی پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔